الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دی پاک مطہر و معطر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار ریت دے ذرات تو زیادہ درختان دے پتیاں تو زیادہ ہوا دے جھولیاں تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی. اج 28 ذوالقعدہ ہے. ایک یا دو دن بعد حج دا چند نظر آ جائے گا. اللہ جویں اسی تیرے گھر چ اج ایتھے بیٹھے ہیں آندا سال اے ہوئی دن ہون تے بیت اللہ ہوئے, اللہ مینا ہوئے, مزدلفہ ہوئے, آمین نہ کہ آج عرفات ہوئے, اللہ جبل رحمت ہوئے, کعبے دا غلاف ہوئے,
متھے تے پسینہ ہوئے کعبے دے نال لگیا سینہ ہوئے اتو رحمتاں دا مینہ ہوئے اللہ سنیا ساڑھے ساریاں نو جننے آئے ایک واری نہیں بار بار امام شعبہ بن حجاج طرح 91 سال عمر پائی پہلا حج 11 سال دی عمر چکی تھا تے پچھے جتنی زندگی سی نا ساری زندگی بیت اللہ دا حج کر دے رہے یعنی کہ 91 چوں 11 کڑیے تے کنے باقی بیت اللہ دا 80 حج کیتا سی امام صاحب پوچھیا گیا امام صاحب تسی یہ کیویں دل دے اندر خیال آیا ہے امام علی رحمہ کہنے لگے جدو میں پہلا حج کرنا ہے سی نا تے نال کون سی میرا باپ سی تے میری ماں سی اللہ سے بھی جائیے تے ماپے نال ہی ہو کہنے لگے میں 11 سال دی عمر جو پہلا حج کیتا ہے تے میں اللہ نو ادو کیا سی اللہ آج لے آندہ یہ نہ ہوئے کہ پچھلی عمر ترس دا ہی رواں اور میں کچھ نہیں مانگدا ہر سال حج کروا دیں کعبے دی زیارت اتھے پہنچا دیں کہنے پھر ساری زندگی میں حج کیتے جدو آخری حج کیتا نا تے اپنے شاگرداں دے نال شاگرداں نو پھر استاداں دیاں عادات دا علم ہوندا ہے شاگرد کہنے لگے بھی استاد جی تسی ایس دفعہ دعا نہیں کیتی ایس دفعہ نہیں کیا بھی اللہ میں نے اگلے سال بلا لیں کہندے یار حجاں کر لیاں نے اللہ بھی کہے گا کہ در تو راجدہ ہے کہ نہیں راجنا ہے پھر او سال پورا نہیں ہو ایسی حج تو پہلا پہلا امام صاحب دنیا چھوڑ گئے سی اے جی اللہ ذوالقعدہ دے فضائل مسائل میں نال نالو بھی انشاءاللہ ڈسکس آپ کریں گے یاد رکھنا یہ جڑا مہینہ آ رہا ہے نا نبی پاک نے فرمایا ان دے پہلے 10 دن جڑے نے اور رمضان دے مہینے تو بھی اللہ نے اور نبی پاک دی صحیح حدیث ہے نبی پاک ذوالحجہ دے 9 روزے رکھ دے اور بلکہ میں پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کیونکہ حج تا حضرت آدم دے دور تو آ رہی حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے 30 روزے ایک دن رکھائے ایک مہینہ آیا رہا 30 روزے رمضان دے رکھائے جب روزے گزرے نا اللہ نے آکھا میرے موسیٰ کوئی تور تے آ جا کوئی ایک گلہ ہوں دیاں نے لمبیاں میں چاہنا جنہ وقت ہوئے بھی جڑی 15 منٹا دی گالے آپ ایک منٹ سے کر رہی تا گالے بھی سمجھ آ جائے موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے گیا نا جدو اللہ پاک نے بلایا اللہ کہنے لگے موسیٰ میں تینو ذوالحج دے 10 دن دین لگیا رمضان دا مہینہ تاں دیتا ہی تینو پیچھے جڑا مہینہ روزے رکھائے نے تیری تیاری کروائیے تاکہ اگلے 10 دن تو کمر بستہ ہو کہ میری عبادت کرے انی اہمیت ہے ساڑھے معاشرے دا المیہ ہے اسی ساری رمضان تک دور دی گالے اسی 7ویں دی بدعت ساڑھے وچ آگئی آلے حدیثاں وچ بھی جتھے دوجیاں لیلۃ القدر دیاں فضیلتاں نے نا 7ویں دی بھی اونی فضیلت ہے لیکن ساڑھے مسلمان 7ویں نو مسلے تے ڈگے رہن گے مسیطہ پریاں جان گیاں مٹھائیاں شرینیاں کوئی اختلاف نہیں میں کردہ لیکن باقی دنہ دا بھی ایہوئی رتبہ پنجا راتاں دا جو 7ویں نو رتبہ دے دے رمضان جی عبادت جی میں کرنے ہیں نا اس تو ڈبل ٹرپل عبادت اے عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دنہ چھ کرنی چاہیے اور چاند نظر آن تو پہلے اپنی بندے نو حجامت اے مچھا شچھا کٹنگ شٹنگ اپنے آپ نو بالکل صاف سترہ پھر قربانی کرن تک کوئی کم نہیں کرنے اے ساریاں باتاں اے سانو سکھنیاں نے اسی آئی دے جمعے کہو انشاءاللہ گوڑے چھاڑ دے ہونا کہتے نہیں جان لگے ابو داؤد دی روایت نبی پاک نے منع کیتا ہے مسجد گوڑے پھڑ کے بہن تو کو مجبور ہے پھر الگ بات ہے عزیز بھائیو ان دے اندر عشرہ ذوالحجہ جی کی کرنا ہے کثرت نال استغفار کر کثرت نال استغفار کر میں پڑھے ایک امام صاحب دا کل واقعہ انہاں کل کسی نے کہا جی الحمدللہ پڑھنا چاہیے سونا نہیں کسے پائی بھائی غور کرو میری بات ہے الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے میرے کرسیاں والے بزرگ بھی میرے التوجہ کرن اکثر نیند آ جاندی کرسی دے الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ استغفر اللہ امام صاحب دا جواب پتہ کی سی کہنے لگے الحمدللہ تے او کہے نا جن دے کولو کوئی گناہ نہیں ہوئی الحمدللہ او دو کہیدا جدو بندہ ہر پاسے پورا ہو جائے آپا تے ہے ہی غلطیاں دے پتلے سانو زیادہ استغفر اللہ ہی پڑھنا چاہیے استغفر اللہ انہا پڑھو الحمدللہ پڑھو تو اللہ دے شکر بھی کرو رب تو معافیاں منگو اے مہینہ اور سب تو اہم بات ان اندر دعاواں کرو رج رج کے دعاواں کرو بلکہ میں ایک حدیث پڑھی ہے بعض محدثین نے بحث کی تھی لیکن علماء کرام نے ٹھیک کیا نبی پاک بدھ والے دن نہ بدھ دا دن آتا کیونکہ انہیں 10 دنوں بھی ایک باری آ جانا ہے
بدھ والے دن خاص طور تے جڑے بندے دی کوئی دعا نہیں نا لیٹ ہو گئی اس مہینے اللہ سندا تے ہے وہ بدھ والے دن زور تو بعد مصلی ڈال ہے اثر تک جڑا دورانیہ ٹائم ہے جڑی بھی دعا کیتی جائے گی میرا اللہ رد نہیں جے کرتا سبحان اللہ عشرہ ذو الحجہ دی تیاری کرو علمیہ ایک دی فضیلتی بیان نہیں کیتی جاندی یہ لوگوں نے دسیا ہی نہیں جاتا کثرت نال عبادت نفل دی انتہا کر دیو نوافل دی قرآن دی تلاوت دی انتہا کر دیو ذکر اذکار دی انتہا کر دیو تو اور انشاءاللہ مین جڑا کام ہے میں جو مطالعہ کیتا ہے میں نے تو جڑی گل سمجھ آئی ہے بس 10 دن سجدے چ پیر کھیڑے پہ جو رب تے پھر جی اگر 10 روزے نہیں نہ رکھیں دے تے 9 تے چھڑنا ہی نہیں نا بالکل رکھو اللہ پاک کئی مہینے دے گناہ معاف فرما دیں ہن دعاواں نبیاں نے بھی کیتیاں نے آؤ در ہن اپا بات نو اپنی اگے لے کے چلیے اج دا تیسرا حصہ ہے پچھلے عنوانات دا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نکلے نا بادشاہ دے محل وچوں حضرت سارا نو لے کے اس ظالم بادشاہ دی گرفت تو بچ نکلے انہیں اپنی بیٹی یا لونڈی حاجرہ نال دے دی تھی نکاح کیتا وہ نکاح کس طرح ہو رہے ہیں اما سارا جو اولاد نہ ہوئی یہ فیصلے کدے نے اولاد دینا نہ دینا مرضیاں کدیاں نے اولاد نہ ہوئی ماں جی تے اما سارا کہن لگیاں کہن دیا نے ابراہیم ویکھو نا کڈا جگرہ سی سارا دا کچھ سوکن اتے پانا سوکھی گا لے یار اللہ اکبر امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے دمشق دی جامعہ مسجد چنا ایک بندہ آیا انہیں سوال کیتا انہیں کیا امام صاحب نو کہن لگیا جی میں نو دسو کہ شرک کی ہوندا ہے انہیں کہا یار تو میں نو کلے نو نہ پوچھ جلے فجر دی نماز ہو جائے نا لوگاں وچ پوچھی تاکہ لوگاں نو بھی پتہ لگ جائے شرک کی کڈا بڑا گناہ ہے اللہ دے نال شریک کرنا رات تو ہی کری گئے ان دی بیگم انہیں کہا جی کھانا شانا بناؤ مہمان آیا بڑا لمبا سفر کر کے امام صاحب اپنی بیوی نو کہندے نے کھانا بناؤ چنگا دیسی کیوں دے پراٹھے بناؤ دیسی انڈے کو دودھ شود بڑی خدمت انہیں کہا آیا کیویں انہیں کہا میرے واسطے کسی لڑکی دا رشتہ لے کے آیا ہے بھی تہاڈا نکاح کرنا ہے کتھے پراٹھے لبنے سی ڈانگا چوی گئی ہیں میں کھوانی ہیں پراٹھے میں نو دودھ پوانی ہیں میں کرنی ہیں دی خدمت او ساری رات خدمت جو ہوئی سو ہوئی فجر ہوئی نا وہ بندہ جتی پھڑ کے ٹور چلیا امام صاحب کہنے لگے پراوا مسئلہ تے پوچھی جا وہ آدھا میں نو راتی سمجھ آگیا بھی شرک کی ہوندا ہے جڑی بیوی اپنے تے سوکن برداشت نہیں کر دی تے اللہ کیویں آدھے تے اپنا شریک برداشت کرے گا مائی سارا نو 90 سال تک رب نے پتر نہیں دیتا تے پھر بھی کوئی بابے شابے دا کوئی بوا نہیں کھڑکا ہے بوا پھر بھی کدھا کھڑکایا ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اما جان سارا کہن لگیاں کہن دیا نے اے میرے سر دے تاج گل لے وے کہ میرے وچوں اولاد نہیں ہو رہی اللہ دی مرضی رب دیئے جو ساڑھے معاشرے اندر بھی کئی کھارے ہوئے اندر کوئی میڈیکل پرابلم یا کوئی مسئلہ یا اللہ دی مرضی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم نو اما سارا کہن دیا نے اے جڑی میری خادمہ اے حاجرہ میں نو ملیے انج کرنی ہے میں تو آڈا نکاح تسی اے دنال کر لو میں اجازت دینی ہے خرے اے دے وچوں ہی اللہ اولاد والا میوہ عطا کر دے شادی ہو گئی رب دے فیصلے ور ویکھو جدو بندہ کسے واسطے بھلائی کردا ہے نا اللہ دے فیصلے ویکھو ایک گل اکثر بیان نہیں کیتی جاندی غور کرے آجے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نال شادی کی تھی تھے اللہ نے کیڑا بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا آسمان تو آڈر آیا اے میرے اسماعیل میں اللہ دی طرفوں تینو سخت پابندیے تو اسماعیل نو گودی ویچ چک کے پیار نہیں کرنا کی تے حاجرہ دا دل نہ دکھ جائے یہ بات ہے بری کہ تے حاجرہ دا دل نہ دکھ جائے تو اے چکنا نہیں پیار نہیں کرنا زہری گلے باپ دی محبت تے بڑھڑے وارے لہٰذا
اگر کرنا بھی پہ جائے تے حاجرہ دوں نہ پتہ نہ لگے کہ تے او دے دل چے بات خلش نہ آ جائے اللہ نے مینو دیتا ہے تے مینو نہیں دیتا حاجرہ چو دے دیتا ہے یہی وجہ سے اٹھاؤ صحیح البخاری محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے فقیر عورت آئی آکے سوال کیتا مینو اللہ دے ناتے دے دے اما جان ایشا کہہ دیا نے میں 2 کھجور ایک دے دیتی ان دے نال 2 بچیاں نے میں 2 ٹکڑے انہیں کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ چھے دوسری دے منہ اندر تے ماں ایشا کہہ دیا نے میں منظر فیندی رہ گئی جدو نبی پاک آئے نے اللہ دے پیغمبر کہ میں نبی پاک نو ساری گل بیان کی تھی نبی پاک میری گل سمجھ گئے کہ ایشا دے دل وچ اولاد دی محبت آئی ہیں لیکن مرضیاں رب دیاں نے اگر دتیاں سوتے 11 بیویاں نبی دیاں ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ دے بطن اتھر چو پیدا ہوئے تے باقی ساری اولاد 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے حضرت خدیجہ چو پیدا ہوئے باقی نبی پاک دیا 9 بیویاں دے وچوں اللہ نے اولاد دا میوہ دیتا یہ مرضیاں کہہ دیا نہیں اما عائشہ کہہ دیا نے میں دل پا رہی تھے نبی فرمان لگے عائشہ اختیار میرے کول تو نہیں نا اے نبیہ کول اختیار نہیں تیرے بابیہ کول کتوں اختیار آ گئے نبی کہ اسی تے رب دا ترلا ہی پا سکنے پر رب تے زور تا کسے دا نہیں نا عقیدے بھی ٹھیک کری جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا اسماعیل دے دیتا اللہ کہنے نے اسماعیل چکنا نہیں ایک تا چکیا نا وہ بھی دل چ محبت دی کھیچ اللہ فرما رہے نے ہور کی کرنا اے میرے ابراہیم ہن یاد رکھنا تے جدو حاجرہ پتر نو چک کے پیار کر دی تے سارا کل اولاد نہیں عورت دی ایک کمزوری تا ازلا تو یہ دل وچ آ گیا او دے کول ہے میرے کول کوئی نہیں بس انہا گلہ تو نا دوہاں ماما دا آپس اندر پاڑے ٹاکی پہندے نے سونے ہلکیاں پھلکیاں لڑائیاں ہو گئیاں توجہ الباس سوات فرمانا معاملات جناب الجن لگ پہ اما جی سارا سلام اللہ کہن لگیاں اے حاجرہ بڑے دکھ میں نو نے میرے دل وچ اولاد دا بڑا دکھے پر اللہ دیا مرضیاں تے میں راضیاں حاجرہ بس کوئی بھی معاملہ بن گیا لڑائی ہوگی جناب سارا کہن لگیاں حاجرہ میں تیرا جسم دا کوئی جوڑ کوئی عضو کٹنا ہے میں قسم رب دی کھا دیئے کوئی میں تیرے جسم دا جوڑ کٹنا ہے قسم کھا لی اما سارا نے آسمان تو آواز آئی میرے خلیل میری سارا نو کہے جے اگے حوصلہ کیتا سو تو ہن برداشت بھی کر لے آپ کو بات سمجھ میں ڈونگی گل کر گیا یار جے حوصلہ کیتا سو تے ان قوت برداشت بڑا حوصلہ اور پیدا کر لے کوئی گل نہیں ہے تا میری مرضی ہے دوویں تیریاں بیویاں دی آپس اندر لڑائی ہے اے میرے خلیل سارا دی تے حاجرہ دی صلح کروا دیو کی کروا دیو صلح کروا دیو اما سارا سلام اللہ کہن لگی اللہ میں تا قسم کھا دی ہوئی ہے میں تا حد کھا دی اللہ دی قسم میں دی جسم دا کوئی جوڑ کٹنا ہے تے میں قسم کی میں پوری کران دی آسمان تو آواز آئی پھر کڑی گل لے قسم تا ایوب نے بھی کھا دی سی کہ میں رحمت نو 100 کوڑا ماراں گا آسمان تو آواز آئی ارکز برجلک ہاذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا لہو اہلہو ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لئولی الالباب
اے میرے پیارے ایوب ایویں دیا وفادارانو کوڑے نہیں ماری دے، ایویں بوکر دا سوتی لائی کٹھا کر کے گنڈ مار کے رحمت دے سر تے رکھنا تیرا کم میں، 100 کوڑے دا کفارہ ادا کرنا میرا کم میں۔ اے میرے پیارے ابراہیم، اگر سارا نے قسم کھا لئی ہے وہ بھی تا فیصلہ میرے کو لیانا ہے، ایویں کرو کوئی جوڑ نہ کٹو، سارا نو کہہ دے صلح کر لے تے قسم دا کفارہ ایویں کرے کہ حاجرہ دے کن ون دے وے۔ حاجرہ دے کی کرو؟ سب تو پہلے زمین تے اگر کن ونے گئے نے ماؤ پہنو، حضرت حاجرہ دے ونے گئے۔ اما سارا نے سوا پکڑے تاگا پا کے دو میں کن ون چھڑے اما حاجرہ۔ ایک کوئی بنی بنائی گال نہیں، بخاری دی روایت ہے اور بعد بڑے محدثین نے صحیح اتھینٹک روایا۔ اما حاجرہ دے کان وینے گئے، اللہ جی ہون، اور میں ہون کی بس قسم پوری ہو گئی کہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری جناب؟ جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دے کان وینے گئے زمین دے۔ آج پہلا یہ معاملہ پیش آیا اور سب تو پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے 80 سالہ دی عمر اندر اپنا ختنہ فرمایا اور میرے ویر اپنی داڑیاں تے مہندی لگائی۔ جناب خلیل اللہ نے پہلی مرتبہ اے او کم نے جڑے آج پہلی بار زمین تے ہو رہے نے۔ اللہ اللہ میرے ویر کن وینے گئے، قسم بھی پوری ہو گئی، لیکن سارا دے دل دیاں گلاں تے کھلوتیاں نے۔ اولادہ دین والا کون ہے؟ بولو اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ یہ ساریاں قدرتاں تے فیصلے اے مرضیہ میرے اللہ دیا چل دیا نے۔ ایک تا اللہ نے کیا ابراہیم پتر گودی چکنا نہیں، حاجرہ دا دل نہ دکھ جائے۔ دوسرے نمبر تے قسم پوری ہوئی، کن وینے گئے۔ آؤ ذرا بات اگے لے کے جاواں میرے ویر، جناب حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیا اے میرے ابراہیم ان ایویں کر، حاجرہ دا دل سارا دا دل اجے بھی دکھ دائے، ایویں کر آدھی بیوی نو بھی لے تے پتر نو بھی لے، کتھے چھڑ کے آ۔ اللہ کہندی نے لا اقسم بہذا البلد، اللہ اللہ اتھے چھڑ کے آ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اتھے چھڑ کے آ جتھے گھر میرا بیت اللہ۔ یاد رکھنا کہ یار کے والو ایک جناب ابراہیم نے حضرت حاجرہ تے خلیل جناب اسماعیل نو اتھے چھڑن دی وڈی حکمت ایسی کہ سارا دا دل، یہ یاد رکھنا نکتہ، سارا دا دل نہ دکھے، اللہ نے تاں کیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے سارے رستے ماں نے پتر نو سینے لائے۔ ایک انہ دا چسکا سواد نہیں، واقعے دے اندر کئی بریک باتاں نے جڑی سمجھن دے قابل۔ ایویں نہیں اللہ نے کہتا ہی اتھے پہاڑاں تے چھڑ کے آئے ماں پتر نو، پیچھے سارا دی گل سی، سارا نے ایڈی قربانی دیتی۔ اللہ کہندے نے سارا تیری قربانی نو بھی رنگ لا چھڑاں گا تے تینو بڑھڑے بارے اودو پتر دیواں گا جدو تیریاں بھی سوچا نہیں ہونی۔ حضرت ابراہیم جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لیا تے بیوی نو لیا، چلے گئے بیت اللہ جی تھے آج موجود ہے، پہاڑ سجے کھبے، کوئی کچھ بھی کوئی نہیں، اتھے جا کے جناب والا یہ چھڑ دیتا، ماں پتر نو چھوڑ دیتا، ماں پتر نو چھڑ دیتا۔ اللہ نے جا کیا اے میری ابراہیم پتہ کی لے کے گئے سنار، کچھ ستو کچھ پانی مٹکا تے کوئی ماڑا موٹا کوئی دال روٹی جو بھی سامان سے وقت دی ضرورت،
وہ دے کے چلے گئے۔ یاد رکھنا پیاریا اے لوگ مثالہ دین دینے پامیں کھو بھی روپیاں دے پرے جانتے ایک نہ ایک دن خالی ہو جانے، لہذا فضول خرچیات سے بھی بچنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنا لا شیطان دا بیلی۔ لیکن جب اماں سارا نو دیتا قصدن بات آئیے بیان کی ہے، جناب خلیل الرحمن نے ماں بیٹے نو چھوڑیا، پانی دا مٹکا دیتا، زمزم جناب والا ستو دے دیتا، تے کچھ وقت گزریا، کڑے دا پانی مک گیا، ستو مک گئے، روٹی سی جڑی پونے چبنی او بھی مک گئی، ان سجے بھی کچھ نہیں، کھبے بھی نہیں، اتا تھلا اتے رب دی ذات ہے، سلے تھلے پتھران والی زمین۔ ماں پتر نے حضرت جناب ابراہیم خلیل الرحمن اے میری ویر ٹور کے جا رہے نے واپس، اللہ نے کیا میرے ابراہیم پیچھا مڑ کے بھی نہیں ہو ویخنا، کتے پیچھا مڑ کے بھی نہیں ویخنا۔ اما حاجرہ نے مغرودی حواز ماری، دوڑ پئیاں، حاجرہ مگر دوڑی روندی بچاری، حضرت قصور دسو صدقے میں واری، میرے تے ہوئی کیڑی اے گلوں کو ہاری، سواری دوڑاون بولن نائی۔ حضرت ابراہیم جا رہے نے، اما حاجرہ کہن لگیاں ایک سے گلدہ میں کوئی جواب تا دیو نا، پیچھا پرتے بھی نہیں اوہی کہہ دیتا، میں نو اللہ نے منع کیتا ہے میرے ویر۔ اما حاجرہ پھر بول کے کہن لگیاں، کہن دیا نے چلو کسی گل دا جواب نہ دیو، بس اینا دس دیو اے آدھی مرضی نل چھڑ کے جا رہے ہو یا عرش والے رب دی مرضی نل چھڑ کے جا رہے ہو۔ حضرت خلیل اللہ نے جواب دیتا، فرمایا اللہ مرضیت اکا پتر تو دیتا ہے، میں نو اوی پچھلے پارے پہلے تک گودی بھی نہ چاہیا، آج پہاڑا اندر میں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ اے مرضیاں تے محبتاں تیریاں نہیں۔ اما حاجرہ نو حضرت ابراہیم کہن لگے، کہن دے نہیں حاجرہ بس اینی گل کیتی ہے کہ اللہ نے آرڈر دیتا ہے تاں چھڑ کے چلے آ، میں آدھی مرضی نہ نہیں چھڑ کے چلے آ۔ اگو اما حاجرہ دا جواب سنو، جے اونے کے آئے تے پھر جم اللہ دی سپرد جاؤ، جیڑا رب سانو ایتھے پچا سکدا ہے، او سانو پیاسا بھی نہیں رہن دے گا تے پکھا بھی نہیں رہن دے گا۔ پریشان نہ ہویا کرو، رزق دا مسئلہ بن جائے، حالات ای نہیں رہتے رہنے او بھی نہیں۔ جدو کیا نا اللہ نے آرڈر دیتا، اما حاجرہ مڑ آئیاں، پیشہ مڑ آئیاں۔ غور نلبا سننا میرے پیارے ویر، آگے وقت گزردہ گیا، پانی مک گیا، کھانا شانا مک گیا۔ اما حاجرہ بیٹھیاں نے بیٹے نو گود اندر لے کے تے بڑیاں غم زدہ نے، چھاتی چو دودھ نہیں، بچہ پیاسا ہے، بھکائے کی کرا، ماں کھائے گی تے بچہ پیے گا، لیکن میرے ویر ایویں ممکن نہ ہویا۔ اما جان حاجرہ بڑیاں پریشان، جدو اوکھے ویلے قوم تے یاریاں تے رشتے رب نال پکے ہوون، اللہ کہندے نے پھر میں او کرنا ماں جڑا جناب والا ناممکن نو ممکن بنا دینا۔ آؤ میں جملے نئے نئے کہنے جناب کالی تو پھل کے توجہ کرنا، اللہ اللہ جڑا ممکن نہیں ہوندا انو ممکن بنا دیندا ہے، جیڑا ممکن نہیں ہوندا انو ممکن بنا دیندا ہے، جیڑا ممکن نہیں ہوندا انو ممکن بنا دیندا ہے۔ اوے منڈیاں وچ وکن والے، منڈیاں وچ مکن والے، اوے منڈیاں وچ وکن والے نو تختہ تے بٹھا دیندا ہے، جیڑا ممکن نہیں ہوندا او کو ممکن بنا دیندا ہے۔ اے میرے رب دی مرضی ہے، او اللہ نہ ممکن نو ممکن بنا دیندا ہے۔ اگر ایویں بنا دا جے جیڑے دریا وچوں موسیٰ کڈدا ہے او دے وچ فرعون غرق کر دیندا ہے۔ اے مرضیاں بولو کہہ دیاں نے اللہ دی مرضی۔
اماں جان حاجرہ بڑیاں پریشان، پانی کوئی نہیں، نیڑے کوئی بندہ نہیں، کوئی دور دور تک پتھر کالے پہاڑ، اگ گرمی دی شدت حدت. جدو بچے دی بے چینی ویکھی تے ماں سی برداشت نہ ہو سکیا، ماں کولو جریا نہ گیا. میرے ویر اماں جان حاجرہ ایویں دوڑیاں، ادھر پہاڑی صفحہ تے ادھر مروہ پہاڑاں دینا. میرے ویر اج بھی ہوندے اثرات پہاڑاں دے موجود نے جتے حاجی جناب صفا مروہ کر دینے. اماں جان حاجرہ دوڑ رہیاں نے، ادھر جاندیاں کدی ادھر جاندیاں، کدی پہاڑ دی چوٹی تے جاندیاں تے کدی جناب والا پہاڑ تو ادھر آندیاں. پانی کوئی نہیں، ادھر آن تا بیٹا تڑپدا پیاس نال، ادھر جان خرے کوئی مل جائے قافلہ، کوئی پانی مل جائے یا کوئی پانی دا سراغ مل جائے. مسلمان پھر دوبارہ واپس آئیاں تے بیٹے نو گود اندر اٹھایا. ایک غیبی آواز کنہ دے اندر آئی ہے. اماں جان حاجرہ نے جدو توجہ دیتی نا، آواز آ رہی ہے نی حاجرہ ٹینشن نہ لے، جتھے جراوے والا تو آدھے بیٹے نو لیٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. دو روایات نے، یا جبریل امین نے پر ماریا یا اسماعیل علیہ السلام دی اڈی وجی ہے. میرے ویر ادھروں ماں تڑپ رہی، ادھروں بچہ تڑپ رہے آئے. اسماعیل دی ایڑی لگن دی دیری سی، اللہ نے زمزم دا چشمہ جاری کر چھڑے آئے. زمزم دا چشمہ اللہ سارے انو پلا دے، اللہ ساریانو پلا دے. مسلمانہ کتنا پیار والا، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی. صفا مروہ تے دوڑی مائی پریشان سی. پیرا تھلے زم چلان والا کانے، دسو سارے جگنو بنان والا کونے، دسو سارے جگنو بنان والا کونے، وکھو وکھ صورتاں سجان والا کونے، دسو سارے جگنو بنان والا کونے. اللہ اللہ زمزم دا جناب چشمہ نکلیا. اماں جان حاجرہ جدو پانی زمین چو نکلے ہے تے ماوریے میں سیڑا تے حوض بنا دیا گئیاں، پانی ادھر نہ نکل جائے کوئی ادھر نکل رہے ہے. اللہ اللہ تنال اے زمین تے ہاتھ مار دیا نے، کہہ دیا نے زمزم دا مانیے رک جا رک جا رک جا، تو تا چلی پہ زمزم ایڈا سونا نا قیامت تک نام زمزم نہیں آ رہے آئے. میرے ویر اللہ اللہ اگر اماں جان حاجرہ نہ بول دیاں پوری دنیا تے زمزم پھیل جاندہ، لیکن اج بھی پھیلیا ہویا ہے. میرے ویر توجہ نال بل بڑی قیمتی. زمزم نکلیا، آپ پیتا بچے نو پلایا. کچھ دن گزر گئے، ادھروں ایک قافلہ جا رہے آئے. اللہ اللہ یہ پہلا دور ہوندا سی جدوں بھی کوئی قافلہ جاندا ویکھدا جتھے پانی دا کاٹ ہوندا ہے یا جتھے پرندے اڑ رہے ہوندے نے اوتھے کوئی پانی دا چشمہ ہوندا ہے. انہاں قافلے والیاں نے پرندے اڑدے ویکھے ایتھے آ گئے. اماں جان حاجرہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں بیٹا بیٹھے ہوئے نے. انہاں کہیا اماں جان ایتھے اسی رہائش بنا سکنے بنا لو، لیکن زمزم دا کنواں میرا ہے، یہ دیتے میں تو آڈا قبضہ نہیں ہون دینا. جی بالکل ٹھیک ہے میرے ویر. بنو جرم دے لوگ ایتھے آباد ہو گئے، آبادی ہو گئی، آبادی وقت گزردہ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آؤ میں ایک اور بات تو پردہ اٹھاواں تے گلتوانو سمجھاواں. حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے ویر جدو چاند دینہ دے ہوئے نا تھوڑا جیا جناب 5-6 سالہ دے ہوئے، اللہ دی ایک اور ازمائش آ گئی، ایک اور رب دی ازمائش آ گئی. اللہ دا قرآن کہندہ ہے ازمائش کی آئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے ویر
اوتھے جناب والا فلسطین اندر چلے گئے، اوتھے رات دا ٹائم ہے، حضرت ابراہیم ستے پینے مسلمان اے جناب ایو عشرہ ذوالحجہ دے دنہ دے اندر اللہ اللہ 7 8 9 3 دن حضرت ابراہیم مسلسل خواب دے اندر کئی چیز ویخ دے رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، جدو 3 دن خواب ویکھیا نبی دا خواب وہی ہوندا جے، نبی دا خواب ہمیشہ وہی ہوندا ہے۔ جناب ابراہیم تیجے دن بیدار ہوئے، کہندے لگدا اللہ دی کوئی ازمائش آن والی ہے میرے ویر، او تو چلے تے آگے بیت اللہ دے اندر آ کے کہن لگے نے اے میرے بیٹے جی ابا جان کی گلے حضرت اسماعیل ہے نکی جی عمر بھج دے پینے، اے میرے بیٹے میں خواب اندر 3 دن تینوں مسلسل ویکھدا رہا وا کہ تیری گردن تے میں چھری پیا چلانا وا، اے پترا پھر تیرا کی خیال ہے؟ ابا جی ایک کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو، ایک کیویں دیاں باتاں کر رہے ہو، ایک گل نہیں کیتی ابا جی خیالاں نو چھڈو جویں اللہ دا آرڈر آیا ہے اوویں تسی کر وکھاؤ نا میرے ویر۔ اللہ دا قرآن کہندے سورہ صافات پارہ نمبر 3 فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو پکڑ لیا میرے ویر، تے قرآن پاک کہہ رہے ہیں فرمایا اے میرے ابا جان تسی ایویں کرو نا میری جناب لتبا میں کٹ کے بن لو، اللہ اللہ مینوں منہ پر نے گرا لو تاکہ تسی وڈیرے ہو تواڈیاں چدراں تے خون نہ پہ جائے تے میں بے ادبا وچ نہ ہو جاواں۔ اے باپ نو نکی نکی گل تے اکھاں کڈن والیا، ابے دے نال بدتمیزیاں کرن والیا، باپ دے نال زیادتیاں کرن والیا، ادھر ویکھنا آوی تے بیٹا ہے نہ کسے یونیورسٹی چ گیا ہے نہ کسے کالج اندر گیا ہے نہ کسے سکول اندر گیا ہے، تے ابے نے کیا ہے اے میرے بیٹے میں تیری گردن تے چھری چلانا چاہنا وا۔ ابو بیٹے دا جواب کیے فرمایا اے میرے ابا جان جویں اللہ دا آرڈر ہے اوویں تسی کر گزرو نا مسلماناں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ویرے میں قربانی کرن لگ پینے، اپنے بیٹے دی جناب والا لٹا لیا تے چھری چلان لگ پینے، چھری تے بھی رب دا حکم ہے یہ دی فطرت دے اندر کٹنا ہے، لیکن اج فطرتا نہیں اج قدرتا کام کر رہی آنے اللہ اللہ چھری چلائی نہ چلیا۔ بعض مفسرین نے لکھے آئے ایویں پتھر پیا حضرت ابراہیم ایویں غصے اندر آ کے زور دی ماریا پتھر کٹ جاندا ہے، یعنی کہ اتنی تکلیف خرے اللہ میری قربانی قبول نہیں پیا کر دے کی وجہ بن گئی ہے مسلمانہ پتر پیو دیاں اکھاں تے پٹی بننی ہوئی ہے تے جدو اکھیاں دی پٹی کھولی نا میرے ویر تے منظر کی بنے آئے اسماعیل کھلوتے نے تے جنت چو دمبا جبریل نے اتھے لٹایا ہے بس کے امتحان پورے ہو گئے بس ازمیشہ پوریاں ہو گئیاں بس مک گئیاں امتحانہ دیاں کھڑیاں اے میرے ابراہیم تو بھی چنگا تے تیرا بیٹا بھی چنگا تو بھی کامیاب ہے تے تیرا بیٹا بھی کامیاب ہے پھلا میں رب جیڑا ہاں میں بھی پھلا کدی پترا دیاں جانا لینیاں نے کوئی ایک تیرا لاڈلا بیٹا ہے اور ادھر شیطان نے بھی بڑا ورگلایا حضرت حاجرہ نو کہن لگیا نی حاجرہ بھلا تیرا او تیرا خامت تیرے پتر نو مارن پیا جاندائی اللہ اللہ اما حاجرہ کہن دیا نے شیطانہ دفع ہو جا اللہ اللہ 3 تھاواں تے کنکریاں ماریاں جمرہ اولا تے ماریاں جمرہ اقبہ تے وسطہ تے تنہ تے ماریاں جتے حاجی حضرات نے کنکریاں مارنیاں نے مسلمانہ اللہ نے قربانیاں قبول کر لیاں نے ٹائم گزردہ گیا نا اللہ دا قرآن کتنیاں پیاریاں باتاں کر رہے آئے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ انج قربانیاں لیندہ ہے
اے او پتر جنہیں کوئی کائنات دے کسی یونیورسٹی دا منہ نہیں ویکھیا، ایدو وڈی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کوئی ایسا پتر ہو جن دی آج قربانی تاریخ اندر آئی ہوئے، شریعت اندر آئی ہوئے حضرت اسماعیل کے علاوہ۔ وہ اسماعیل اسی اللہ نے کہا میرے اسماعیل تیری قربانی دی ایسیاں برکتہ پاواں گا، تیری لڑی چو محمد رسول اللہ پیدا فرماواں گا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی جو کامیاب ہو گئے، چلے گئے واپس۔ ویکھو نبی ابراہیم دی ازمائش، پیچھے مین لبے لباب سی حضرت سارہ دا دل نہ دکھا، اللہ نے چکن بھی نہ دیتا، اتھے بھی چھڑایا، پھر اللہ نے قربانی لئی، حضرت ابراہیم واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم گئے نا، اتھے بعض اکثر ساڑھے، میں یہ نہیں کہندہ اللہ معاف فرمائے، اکثر لوگ غلطی کر جاندے نہیں، کوئی میرے رنگے غلطی کر جاندے نہیں، وہ سن لو کی بات۔ حضرت حاجرہ فوت ہو گئی، حضرت حاجرہ گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ حضرت حاجرہ فوت ہو گئی ایک قربانی دے واقع تو بعد۔ اگر انہا موضوع نوزی کریے تو پھر 10 جمعے بھی تھوڑے لے، لیکن بات ہو جو قرآن و حدیث چٹو دی پوائنٹ گل سمجھ آن دی جائے تو ساری اس بات کو واقع۔ حضرت حاجرہ فوت ہو گئی قربانی دے واقع تو بعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے اکلے ہو گئے، بڑے پریشان غم زدہ، نہ ماں باپ دی جدائی ویسے پہ گئی، اللہ دی مرضی، نہ بیوی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بنو جرم دیا لوگوں نے، بھئی میں اجازت لینا تو اڑے کو میں اتھے نہیں رہنا، میں جانا۔ انہوں نے کہا وجہ کی؟ انہوں نے کہا یار میں کلہ بس میں اپنے باپ ابراہیم کو جانا چاہنا، میرا دل نہیں لگ دا، انشاءاللہ کر کے کلہ تے رکھ بھی نہ ہو رہے۔ عید آندھی پی نا، عید والے دن پردیسیاں نو ویکھیا جے بیچارے کئی نیٹ تے آ کے دنیا روندی پئی ہوندی، چے چڑھ جنت کر روشنائی تے ذکر کریں دے تارے، گلیاں دے وچ پھرن نہیں مانے لالا دے ونجارے، تے شالا کوئی نہ تھیے مسافر میاں ککھ جناتوں پارے، تاڑی مار اڑانا سانو اسا آپ ہی اڈن ہارے۔ پرسو ایک نوجوان دا ویڈیو کلپ لائیو آ کر ہوئی جا رہے ہیں، میں نے اتھے بلا کے مار دے پہنے ہوئے، اتنا ظلم ہو گیا میرے ویر، ظلم دا ایک پاسے تے بندہ اکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلے ہو گئے، کہنے نے بھائی میں نے اجازت دیو میں جانا چاہنا ہوں۔ کہنے لگے نا اسماعیل کدھر جانے یار، میں بس میرا دل نہیں لگدا۔ انہاں کے اسانو پتہ لگ گیا ہے، انہوں نے حضرت اسماعیل پیغمبر دی شادی کر دیتی اپنی قوم دی ایک بیٹی نال۔ کہنے لگے تو بندہ چنگے تے چنگے بندے ہتھوں کڑنے چاہی دے، نہیں کڑنے چاہی، تو بندہ چنگا تے اسی جامن نہیں دے۔ شادی کی تھی حضرت اسماعیل سبوں پریشان اگے کلے ہی او کوئی جناب ایسی متھے لگی دماغ توڑی پری ہوئی، عقل ہے ہی نہیں۔ اماں حاجرہ پہلے ٹر گئیاں، پیچھے بیوی آگئی، آنکھیں نہ لگے، خدمت نہ کرے، آنکھن پانی نہ، آنکھن ہے کم کرنا۔ جدو بد نصیبی ہوئے تو پھر اللہ نبیاں دے کار بھی نہیں رہن دیتا، اللہ کہنے اتھو نکل۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دوبارہ چلے گئے، واپس گئے۔ میرے ویر جس ویلے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے، شادی ہوگی اسماعیل دی، ابراہیم دوبارہ آئے، آکے میرے ویر پتہ کیتا بڑے عرصے بعد قربانی تو بعد جدو پتر دی شادی ہوگی کلے اکارا جوان ہو گئے، بیوی ٹور گئی، واپس آئے تھے پتہ کیتا ایتھے کتھے اسماعیل دا کار اے پلا ہندہ سی جی اے ہی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ویر گئے دروازے تھے، پتہ لگیا کہ تو آڈی بیوی حاجرہ فوت ہو گئیاں نے۔ حضرت ابراہیم بڑے غم زدہ ہوئے تے دروازے تھے گئے، جا کے دستک دیتی جناب والا جڑی تیئے نورانی ہے، اللہ اللہ باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کہنے لگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، تیئے کی حال ہے؟ کوئی حال کی ہو رہے کی ہونا گھر دا ہی کر دی پہی اور میں کی کرنا ہے؟ اکھڑی کھواڑی وانگو اڑ کے نبی دے متھے متھے کئی بڑے بابے نو خدا دی قسمیں بیخ لگے، دو ہفتے سوٹ نہیں بیچارے پاندے، انہا گلان دے چاندے دوجی باری روٹی نہیں کروں مانگ سکتے، انج دے بڑے بھی بیکھے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کہنے لگے، کہندے نے
اچھا بیٹی میں نو یہ دس تیرا خاوند اسماعیل کی دے اور جاؤ بدبخت بیوی ہی جاؤ عورت بدبخت ایک بڑھڑا بندہ آیا ہے تو نے کو روٹی پانی تا پوچھے کوئی چائے کوئی پانی کوئی خدمت کوئی گل تا کارو دینا او تیرے نال گل کر رہے تھے تو کو پٹھے پٹھے جواب دے رہی ہیں حضرت ابراہیم پیغمبر کہنے لگے پیاریوں میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ جنہ نو اولادہ دیتیا نہیں ماپیاں دا تابعدار بنا اللہ سونے جنہ نو اولادہ دیتیا نہیں ماپے تا سکھ علی شادیاں کر دینے کئی کر کے ڈبل دکھاں جو پہ جان دینے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیئے بیوی حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹی میں نو ایک گل دا جواب دے کہ تیرا خامد اسماعیل کی دے آخر پتہ نہیں کدھر گیا کدو آئے گا میں نو کوئی پتہ نہیں چل اینا ہی دس دے میں رائے کھلو کی انتظار کر لینا آئے گا کدو اگو کہن لگی کہن دیئے میں نو اینا گلان دا کوئی پتہ نہیں وہ آج نکلے کل آوے پرسوں آوے نہ آوے لہٰذا اے میری سمجھت کوئی گل نہیں ہے گی کنے وجہ انہیں آنے حضرت ابراہیم پیغمبر کہن لگے دل دکھ دا گیا کہن لگے کہن دینے بیٹی میں نو دس تو آجا گزر بسر کی میں ہو رہے آئے اگو بیٹی کہن لگی کہن دیئے کی گزر بسر ہونے آج جاوی تے کھا لینیا نہیں تے کئی دن بھوکی بیٹھی رہنیا حضرت ابراہیم پیغمبر بے ساختہ کھیاں ڈول پئیاں اللہ میری آزمائشہ کنیاں کو لمیاں نے کنیاں لمیاں نے میں آیا تا پتر نو ملنا ایک پتر ملیا بھی نہیں تو میرے پتر دے کروں بھوکاں دیا آوازہ آ رہیاں نے تو بھوکاں دے دروازے اپنے دستک دے رہے نے وہ تو غمزدہ انہیں زیادہ نے حالات بڑے مندے نے لہذا کھامن پیوندی کوئی مسئلہ نہیں اسی بڑی ٹینشن اندر حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام میرے ویر اے تو چل لینے تے بار جا کے مکیوں بار کھلو کے رومن لگ پہندے نے خرے بیٹا آ جائے حضرت اسماعیل نہ آئے شامہ پہ گئیاں تے پھر دروازے تے آئے کہن لگے بیٹی اجے تک آیا کہ کوئی نہیں بابا جے تک نہیں آیا میں تینو کہہ دیتا ہے پتہ نہیں کدو آئے گا چنگا بیٹی میں جانا ہاں تے جدو تیرا خامہ دینا انہوں میرا سلام کہہ دینا تے نال کہہ دینا ایک بڑھڑا جیا بابا آیا سی او سلام کہندہ سی نال ایک پیغام چھڑی جانا وا کیڑا پیغام انہوں کہہ دی پترا آپا نبیاں تے نبیاں دے دروازیاں تے ڈنگیاں چوگا ٹھاپا بدیاں نہیں جدو میں اگلی باری وہاں تے چگاٹ بدلی ہوئے انہوں نہیں رکھنا مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے جناب خلیل اللہ شامہ پہ گیا حضرت اسماعیل آگے شام نو تے دروازہ کھڑکایا تے جدو اندر گئے پتر چنگے ہوم تے ماپیاں دیا خشبوہ دوروں یا جاندیاں نے آگے کہن لگے کہنے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی کہندے لگتا ہے ایتھے کوئی ہستی اج آئیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا پر اوندیے انہوں جیتے دل دی صفائیا اللہ اللہ ایک بڑھا جو ہے بابا سی ایویں کر کے سلام کہندہ سی تے نال جانی حضرت اسماعیل نے جدو ساریاں شناختہ لے لیاں جناب خلیل اللہ دے بیٹے ذبیح اللہ میرے ویر پہلے ہی باپ دی محبت اتر سے پیسی حضرت اسماعیل کہن لگے جانیو بدبختے اوتی ابو ہمارے سی رب دے خلیل جی دے مرتبے پارے سی اگ وچ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا اور کی کہہ گئے نے کہن لگے اسی اترا ساریوں کہندہ سی انہوں پیغام دیں سارا کچھ ٹھیک ہے پر چگاٹ ونگی بدل دینا ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بدل دیو اے فرما گیا تو اے چگاٹ تینوں
گھروں کڑھا گیا نکل جا نظریاں بھی نائی چل بستر گول کر نکل جڑی میرے باپ نو چنگی نہیں لگ دیو میں نو بھی چنگی نہیں لگ دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میرے ویروں نو فارغ کر دیتا تے اور شادی کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوجی واری آگئے دوسری مرتبہ آگئے تے جدو دوبارہ ملن واسطے آئے میرے ویر دروازے تے آکے دستک دیتی تے آکے کہہ لگے السلام علیکم وعلیکم السلام تے بیٹی کی حال ہے بالکل ٹھیک ہاں تیرے خامد دا کی حال ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا بیٹی سناؤ کہ وہ گزر بسر ہو رہے ہیں بابا جی یہ بھی دس نہیں بڑھے بندے ہو ایڈی دو آئے ہو آؤ پہلے پانی پی لو روٹی کھا لو یہ بھی دس دیں آؤ دونوں میں دس دینی ہے حضرت ابراہیم سوال کرن علامہ ابن سعد نے طبقات اندر لکھے ہے ایکو گل تے اڑی ری کہن لگی باقیاں گلان دے جواب میں قریب پا کے دینی ہاں جلدی نال پجی دورہ وشائیاں منجی وشا دیتی کہن لگی بابا جی آجو تنو میں دس نہیں ہاں اچھا تسی ہے کون ہے بس مینو اجازت نہیں ہے تعارف کروامن دی لہٰذا آؤ تزی پانی شانی تا پیو نا علامہ ابن سعد کہن دے حضرت ابراہیم دی داڑی وچ کٹا مٹی سی تے نو کہن لگی بابا اے ویکھو نا تواڈی داڑھی چ کنی مٹی ہے میں تو دینی ہاں تے اگوں پتہ ہے کہ ایویں سواری تو نیو کہ چہرہ تھلے کیتا نواں چنگیاں ہون تے خدا دی قسم ماپے بندے نو بھول جاندے نے اپنے پیارے پتر بھی بھول جاندے نے اللہ اللہ کہن لگے کہ حضرت اسماعیل دی اس بیوی نے جناب خلیل اللہ دی داڑھی دھوتی تے چلو کھانا بنانیا نا بیٹی میں جاون لگیا تے جدوں شام پوے تیرا خاوند آئے انہوں سلام کہہ دینا تے نال کہنا پترا آ چگاٹھ چنگی ہے ہن بدلن دیا لوڑا کوئی نہیں لے شامہ پہ گئیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آگئے آکے سلام بلائے آئیں ویکھن لگا پہ کہن لگی یا نبی اللہ خیر خیر نل وین دے اے کون آیا سی تے نالی رو پیتے بیگی قدم اندر کہن لگی بس میں بولنی آلی سی تے تو گلہ پہلا بلیانے کا بڑھڑا جیا بابا آیا سی آج میں ایک نمی گل پڑھی میں تو نو سنا ایمی ہمیں کر کے ان دی داڑھی سی رتی تے سلاموں کہہ گیا سنالے کہندہ سی میرے جڑاوے اپنے خامد نو کمی چگاڑ چنگی ہے بدلم دیا لوڑا کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے کے چلے گئے تے کہنے لگے چگاٹھ بدلن دیاں لوڑا نہیں اے سنیا دے گئے نے اچھا وہ بابا سنیا دے گیا تے پھر موجہ مار جڑی میرے پیو دیوں چنگی لگ دی ہے وہ میں بھی انہوں سے اپنے متھے دا ٹکا بنا کے رکھاں گا موجہ مار دی پھر تو پھر کی آکھے میں اندھا حال چل بابے دا پوچھا روٹی پانی تو انہاں کھاتی نہیں کہندے میں حکم نہیں ہے نہ دسم دا تے سواری تو ترندہ تے پھر میں کہوں ہور کی کہندہ سی گزر بسر کے بھی ہندہ میں کہا کی ہندہ ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاو دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازاں سجدے سیر جھکاو دے بڑے احسان اللہ سائیں حضرت ابراہیم چلے گئے واپس توجہ کرنا بات آگئی ہے جدو واپس چلے گئے بڑے غم زدہ حاجرہ ٹور گئی دو چکر لائے پتر نہ ملیا ابراہیم علیہ السلام روندے پہنے ایک دن روئی جان ابراہیم علیہ السلام انہا روئے اما سارا کبھی بھی اے اللہ دے نبی جی کی گل لے انہا ہی روئی جان دے تے اگو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہن لگے کہنے سارا دکھ دیاں گلہ رب نوی کہہ رہے ہویا کہ یہ دسو تا صحیح بڑھڑا پیو رو کے کہندہ ہوئے نہ پیو دا گربان پھڑیا کر نہ لڑیا کر رب نال اللہ ہدایت دے آئی دے جوانو حضرت ابراہیم کہن لگے نہیں سارا دو چکر لائی بیٹھا پتر نہیں ملے دو واری گیا بیٹا نہیں ملدا تے ہن جنی دیر نہ ملیا میں نو چین نہیں آنا پھر کچھ دل لنگے تے جناب خلیل اللہ میرے ویرو تو چل پہ
مکے وال آ رہے نے تے کہندے نے اللہ کئی ورے لنگا میرا بیٹا نہیں ملیا، کئی ورے لنگا میرا پتر نہ ملیا، آج میں جاواں تے میرا اسماعیل مل جائے۔ میرے ویر اسماعیل علیہ السلام نو با ملن واسطے آ رہے آئے، جدو بیت اللہ دے ہیری اندر آ کے پہنچے تے جتھے پانی زمزم دا کنواں سی ایتھے درخت لگیا سی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھلے بیٹھ کے تیر بنا دے پے سی، شکار لئی تیران دا کاروبار سی، تیر بنا دے پہ جدو حضرت ابراہیم پیغمبر دیاں دوروں نظرہ پہیاں تے میرے ویر سلام بلایا السلام علیکم تے جدو اسماعیل علیہ السلام دیاں نظرہ پہیاں کتھے گئے تیر تے بڑھڑا ابراہیم بابا علیہ السلام دوڑ کے تے لگ گئے گلے اندر۔ صحیح البخاری اندر لکھی ہے پھر او دکھ دیاں گلاں شیر ہویاں، او باتاں ہویاں جڑیاں بڑھے باپ پتر دیاں ہوندیاں نے۔ میرے ویر اتنے غم زدہ تے دکھ درد ورنن لگ پہ پیار دیاں گلاں اور سورہ یوسف دا مطالعہ کر کے ویکھو، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو جڑیاں باتاں حضرت یعقوب تے جناب یوسف علیہ السلام دیا ہویاں، اے جناب ابراہیم بے گئے باتاں کرن لگ پہ اللہ دا قرآن ساریاں باتاں بیان کر رہے ہیں۔ دل دکھ دیا گلاں کرن تو بعد حضرت ابراہیم پیغمبر دی سیوا کر رہے ہیں جناب اسماعیل نالے کہندے نے پترا اے بھی میرا چکر میں نہیں، اللہ دا ڈرا گیا اِنَّا اَفَّلَ بَيْتِ وُزِيَا لِلنَّاسِ میں اپنے بیٹے اسماعیل دے کول چلے جاؤ، دو میں پیو پتر مل کے تے میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے ہو۔ پتر مزدور بن گیا تے پیو مستری بن گیا۔ اے اس طرح کے گل اگلے جو میں چلے گی وآخر دعوانا الحمدللہ۔